السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو اتنا لائک کیا اور سبسکرائب کیا۔ اب آج کا ہمارا نیا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 13۔ اس نے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی اسکندر عثمان اور طیبہ کو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا ہو، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی۔ اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے۔ وہ اس رات ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کر رہا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک بیوقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے سے پہلے اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیت کی تفصیلات تھی۔ اسکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بالآخر اس سے پوچھا۔ میں ہاں بہت۔ وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا اور اسے کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتا پاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا۔ اس کے بتانے کے بعد، اس سے پہلے ان کی زندگیوں کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی ہے؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تبھی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار اسکندر اگر غائب ہو جائے گا تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے فرق پڑے گا، چاہے اس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹانے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو، مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس ہوش میں نہ آتا، اگر میرا بخار کم نہ ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا درد ختم نہ ہوتا، اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ چٹلانے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو ہاں ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا، کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر اب مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو آخر اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا،
کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری؟ یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میرے فیملی ممبرس کو بھی، دوستوں کو بھی۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہو رہا ہے سلار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سلار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار تھا اور فوڈ پوائزن۔ اور پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہیں تھا۔ مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کرو کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سلار کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، تم بس ختم کرو یہ ساری باتیں۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں رہے، کیوں رہے، ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا ری ایکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اسی طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دلانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مووی دیکھنے کا پروگرام ہے اس ویکینڈ پر، چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا۔ سلار تیار ہوگا؟ تم پھر تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزارے گا، مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھتے بیٹھتے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلیاں نظر آنے لگے جن کی حرکات اور آواز کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا۔ پروفیسر روبنس اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سلار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سلار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا، کہاں وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری آواز سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں۔ سلار چلا نہیں ہے۔ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ جھونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا اور پھر اپنی رسٹ واچ کو دیکھا۔ پروفیسر روبنس کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سلار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر روبنس کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلے گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو بندے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اسی ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اوچاٹ ہو گیا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹورینٹ، سیر و تفریح،
ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈس کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا اور پھر یکدم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف یکے بعد دیگر کافی کے کپ اپنے اندر اڈھیل لیتا تھا۔ وہ اسموکنگ نہیں کرتا تھا، لیکن ان دنوں بہت کرنے لگ گیا۔ وہ اپنی چیزیں بہت طریقے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائی اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا۔ ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی توجہ معلوم نہیں ہوتی تھی، اور اسے یہ بات ابھی بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیت اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا۔ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ ہر چیز کی معنویت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کے بے مقصد اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں یالے سے MBA کی ڈگری لے لوں گا، بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا؟ 150+ IQ لیول کے ساتھ کیا میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش و کروں، پھر مر جاؤں بس؟ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کی تجربے سے گزرنے کی کوشش کی، مگر اب شاید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تعمیل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہائی پر پہنچ گیا تھا۔ لمحہ با لمحہ 150+ IQ رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بلا سکتا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنرز کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے اور صرف ایک بات سوچتا رہتا تھا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولت، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور اس کے بعد اس پر کیا کوئی جواب نہیں ہوتا؟ مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ انہی دنوں میں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا۔ اس نے بھی یہی کام شروع کر لیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں
کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، کوئی لفظ کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا۔ ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سعد نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جوگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں، مگر چلو خیر، پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل ڈالی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو تمہارا۔ سعد نے عمارت سے نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے بہت کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 20-25 ہو جاتی، مگر زیادہ تر یہ تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لاتعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظر دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک موڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا، مگر لاک نہیں تھا۔ سعد نے دروازے پر دستک دی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھولا، ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کو مسح کرتے کرتے وہ ایک بار ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ حالی زنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا، گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی اور ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کہا تھا۔ اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں اس کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا۔ اس وقت وہ شعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون؟ میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں نماز سے سکون کیسے ملتا ہے، اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا۔ پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بہ یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت ناموس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانے والے اڈھیر عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کرکرا کر ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح مطمئن ہو کر شروع کر دی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیت کے ہر لفظ کو غور کروں گا۔ شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیت کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔
الرحمن الرحیم۔ اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے، اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے کولے کو اور آخری صف میں کھڑا تھا بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے لیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ اور پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے، وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتار سے باہر نکل آیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے جوگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا، پاؤں میں جرابیں اور ہاتھوں میں جوگرز پکڑے وہ خالی زنی کے عالم میں عمارت کے عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، مگر وہ سیڑھیاں برف سے چھپی ہوئی تھی۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جوگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جوگرز پہن لیے، تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے اپنی پشت دروازے سے ٹکائے ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے سے زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکالا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اس کی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا، اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کو دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے عقب میں موجود کانوں کی روشنیوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یکدم بہت زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہائی ہیلز کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی۔ I charge 50 for an hour، اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئی۔ کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف میں بھی اس طرح برہنہ پھر بھی مجبور تھی، جبکہ وہ اس کی موٹی جینز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں سے گھستے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، $40۔ اسے خاموش دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا $40 بھی زیادہ ہیں۔ وہ اس سڑک پر $20 میں بھی ایک گھنٹے کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 45-40 سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس کار یا پولیس والے کی ہے۔ اوکے، 30، نو مور بارگنگ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ بھی کہے بغیر اپنی جیکٹ کے اندر سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔
وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ اب بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کے دونوں طرف موجود دکانوں پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ واقعی سالار؟ ہاں، سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو، اس نے سرد میری سے کہا۔ عورت بے اختیار کہکا لگا کر ہنسی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لی۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہاں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس کے یکے بعد دیگر بند ہوتے دیکھی تو وہ اپنی جیکٹ اور جینز سے برف جھاڑا اور اٹھ کھڑا ہوا، اگر وقفے سے بھی اپنی ٹانگیں ہلا نہیں رہا تھا، اور اس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اور اپنے پیروں کو جھٹکا دیا اور پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت زیادہ ڈھونڈا ہوگا، اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلایا۔ وہ کچھ نہیں کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، کہاں کہاں فون کیے، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر گئے کہاں تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جاگرز اتارنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہیں نہیں۔ تو پھر تم اب کہاں تھے؟ سعد نے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہیں تھا، مسجد کے پچھلے حصے میں، فٹ پاتھ پر، اس نے اطمینان سے کہا۔ وٹ؟ اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دامبخدا رہ گیا۔ ہاں۔ کوئی تک بنتا ہے اس حرکت کے؟ وہ کچھ بولا۔ نہیں، کوئی تک نہیں بنتا، سالار نے اسی طرح سیدھے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت دے کر اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے کے باوجود بھی تم وہاں نہیں تھے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہیں جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم، سعد نے ناراضگی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنا کام نپٹانے رہتا، پھر وہ نائٹ بلب آن کر کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ابھی آنکھیں بند کی تھی جب اس نے سالار کی آواز سنی۔ سعد؟ ہاں۔ اس نے آنکھیں کھول لی۔ یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں؟ جانتا ہوں، مگر سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال ہے۔ سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا راستہ مطلب نیکی کا؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ اب بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا کام کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے، اور ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے وہاں فٹ پاتھ پر ایک ہاکر کو $50 دیے، جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہ رہا تھا وہ ایک گھونسا اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ وہ کس بات پر ناراض ہوا ہے؟ یہ تو نیکی نہیں ہوئی۔ میں نے تم سے کہا نا، اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر ڈھارا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں تھی، میں نے تو تم سے ایک معمولی سا سوال کیا تھا، سالار نے بڑے تحمل سے کہا۔
साद यकदम कुछ मुश्तिल होते हुए उठकर बैठ गया। इसने लैंप ऑन कर दिया। तुम्हारे जैसे आदमी को मैं क्या सिरात मुस्तकीम से समझाऊं? क्या तुम पागल हो या जाहिल या गैर मुस्लिम हो? क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि सिरात मुस्तकीम क्या होता है, मगर तुम जैसा आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाज दरमियान में छोड़कर चला आता है, वो कैसे जान सकता है ये? मैं नमाज इसलिए छोड़ चला आया क्योंकि तुम कहते हो इसमें सुकून मिलेगा। मुझे सुकून नहीं मिला, मैं छोड़ आया। इसके पुरसुकून अंदाज में कहे हुए जुमले ने साद को मज़ीद मुश्तिल किया। तुम्हें नमाज में इसलिए सुकून नहीं मिला क्योंकि मस्जिद तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारे लिए सुकून की जगहें सिनेमा, थिएटर, बार और क्लब्स हैं। मस्जिद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें नमाज में सुकून कहाँ मिल सकता है? और तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं सिरात मुस्तकीम क्या होता है? वो बेड पर सीधा लेटा पलकें चिपकाए बगैर साद को देखता रहा। तुम्हारे जैसा शख्स जो नमाज से भाग जाता है, शराब पीता है, ज़िना करता है, वो सिरात मुस्तकीम का मतलब को समझ सकता है, ना इस पर अमल कर सकता है। तुम्हारा मतलब है जो शराब पीते, ज़िना करते हैं मगर नमाज से भागते नहीं, नमाज पढ़ लेते हैं, वो सिरात मुस्तकीम का मतलब समझते हैं और सिरात मुस्तकीम पर हैं। साथ कुछ बोल नहीं सका। मध्यम आवाज़ और बेतासुर चेहरे में लहजे में किए गए एक ही सवाल ने इसे खामोश कर दिया। सलार अब भी इसी तरह इसे देख रहा था। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते सलार, इसने कुछ देर खामोशी के रहने के बाद कहा। सलार के कानों में एक झमका के साथ एक दूसरी आवाज़ गूंज उठी थी। हाँ, मैं वाकई नहीं समझ सकता। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। इसने मज़ीद कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर ली। मुझे पहले ही अंदाज़ा था तुम अपने अपार्टमेंट पर ही होगे, सिर्फ तुमने जानबूझकर आंसर फ़ोन लगा दिया है। साथ अगले दिन 10 बजे सलार के अपार्टमेंट पर मौजूद था। सलार ने नींद में उठकर दरवाज़ा खोल दिया। तुम इस तरह बताए बगैर भाग क्यों आए मेरे अपार्टमेंट से? साद ने अंदर आते हुए झाड़ा। भागा तो नहीं, तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सलार ने आंखें मसलते हुए कहा। किस वक्त आए थे तुम? शायद 4-5 बजे। ये जाने का कौन सा वक्त था? साद ने कहा। और तुम इस तरह आए हो? सलार कुछ कहे बगैर बजाय लिविंग रूम के सोफे पर जाकर ऊंधे मुंह लेट गया। शायद मेरी बातों से तुम नाराज़ हो गए थे, मैं इसलिए एक्सक्यूज़ करने आया। तो साद ने दूसरे फ़ोन पर सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन सी बातों से? सलार ने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए इसकी तरफ लेटते साद से पूछा। वही सब कुछ जो मैंने कुछ गुस्से में आकर रात को तुमसे कह दिया था। साद ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। नहीं, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर तो नाराज़ नहीं हो सकता। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर तुम्हें एक्सक्यूज़ करने के लिए यहाँ आना पड़े। सलार ने इसी के अंदाज में कहा। फिर तुम इस तरह अचानक मेरे अपार्टमेंट से क्यों आ गए? सात बार जिद हुआ। बस मेरा दिल घबराया और मैं यहाँ आ गया, और चूंकि सोना चाहता था इसलिए आंसर फ़ोन लगा दिया। सलार ने पुरसकून अंदाज में कहा। फिर भी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सुबह से बहुत पछता रहा हूँ, जाने दो इसे। इसने इस तरह चेहरा सोफे पर छिपाए कहा। सलार तुम्हारे साथ आजकल क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो है। कुछ अजीब से होते जा रहे हो तुम। इस बार सलार एकदम करवट बदलते हुए सीधा हो गया। चट लेटे साद की तरफ देखते हुए इसने पूछा। मसलन कौन सी बात अजीब सी होती जा रही है मुझ में? बहुत सारी हैं। तुम बहुत चुप रहने लगे हो, छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हो। मुझे बता रहे हो कि यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ा हुआ है तुमने, और तुमने बहुत बड़ी बात के मज़हब में दिलचस्पी ले रहे हो। इसके आखिरी जुमले पर सलार के माथे पर तुरयुरियाँ आ गई। मज़हब में दिलचस्पी? ये तुम्हें गलतफहमी है। मैं मज़हब में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मुझे ज़िंदगी में कभी इस तरह का और इस हद तक डिप्रेशन नहीं हुआ जिसका शिकार मैं आजकल हूँ। और मैं सिर्फ इस डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए रात नमाज पढ़ने के लिए चला गया। इसने बहुत तरशी से कहा। डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? साद ने पूछा। अगर ये मुझे पता होता तो मुझे यकीनन डिप्रेशन ना होता। मैं अब तक इसका कुछ ना कुछ कर चुका होता। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। यूँ बैठे बैठाए डिप्रेशन क्यों हो जाता है तुम्हें? साद ने तबसरा किया। सलार जानता था वो ठीक कह रहा है, मगर वो खुद इसकी वजह बताकर खुद पर हंसने का मौका फराहम नहीं करना चाहता था। किसी दूसरे के बारे में मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो बैठे बैठाए ही हो जाता है, सलार ने कहा।
تم کوئی اینٹی ڈپریشن تو نہیں لے رہے؟ سعد نے کہا۔ میں ان کا ڈیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو تم کسی سائیکائٹرسٹ سے مل سکتے ہو؟ میں یہ کام بھی تو کبھی کر ہی لیا ہے۔ میں تنگ آ چکا ہوں لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا، سالار نے بے اختیار کہا۔ پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم انہیں رہنے ہی دو تو بہتر ہے۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ تو مجھے وہاں کوئی سکون ملا، نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں کیسے کر رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو گے؟ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو گئی، صراط مستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آئے گا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے۔ کیسے؟ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے۔ سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے۔ میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط۔ جبکہ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ صحیح اور غلط میرا مسئلہ نہیں، ابھی تو مجھے بے سکونی رہتی ہے، اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں۔ تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ مثلاً، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم پورک کھاتے ہو۔ کم آن، وہ بے احتیاط بلبلایا۔ پورک یہاں کہاں آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے، بڑی عبادت کرتے ہو۔ نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دی؟ مجھے بے سکونی نہیں، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بے سکونی ہونی چاہیے کیونکہ تم نے بہت سے غلط کام کیے، سالار نے اس کو کہا۔ مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں جانتا، تم دہراؤ۔ سعد نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کام یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو، اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو تاکہ اپنی غلط فہمی کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو بڑے مسلمان بنتے اور اسلام کی باتیں کرتے، تینوں فیک منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی اور ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک شخص کی بھی مدد لی جسے وہ بہت برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھا۔ اس محترمہ پارسا خاتون نے، اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اسے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ۔ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو، تم پورک نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی تمہارے لیے سب جائز کام ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تم بڑے نیک بنتے ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت وہ حدیث، وہ آیت یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں، تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کے بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت کے لیے کیا انقلاب برپا کیا ہے تم نے تمہاری زندگی میں؟
سوائے اس کے تمہیں اپنی ایک خوش فہمی ہوگی کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا، ساتھ تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں تو دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد تم ہاں وہاں اور دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے، تو اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ بھی ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے ہمارے گناہ کے لیے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تم اپنے گناہ سمیت اللہ کے قریب جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، مگر صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کے نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے تراشی سے کہا۔ اس لمحے سے اس کے دل میں آیا، اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی دوبارہ سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ اوکے گائز، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔